مرزا سولنگی صاحب، آپ کو آج کی تقریر سننے کے بعد آپ بھی اس بات پر سمجھتے ہیں کہ 23 تاریخ کو اسمبلیاں تحلیل نہیں ہوں گی، اور اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں آپ کے نزدیک، یا آپ سمجھتے ہیں کہ ہو جائیں گی؟ دیکھیں، اگر 23 تاریخ کو دونوں وزراء اعلیٰ نے گورنر کو چٹھی بھیج بھی دی تو 48 گھنٹے کے اندر لازم ہے گورنر کے لیے. اگر 48 گھنٹے کے اندر وہ تحلیل نہیں کرتے تو خود بخود تحلیل ہو جاتے ہیں. آرٹیکل 112 جو ہے آئین کا، وہ بہت واضح ہے اس حوالے سے. لیکن جو بات ہو رہی ہے نا کہ پی ڈی ایم کے اندر بہت کوئی کھلبلی مچی ہوئی ہے، اگر کوئی کھلبلی ہے تو وہ سب سے زیادہ پنجاب کے اندر جو کیو لیگ ہے ان کے جو لوگ ہیں ان کے اندر ہے، جنہوں نے ابھی حال ہی میں 100 ارب روپے صرف جو ہے وہ چودھری صاحب کے ڈویژن کے لیے وقف کیے ہیں. اور اسی طرح سے خیبر پختونخوا کے اندر بھی جو ترقیاتی جو بجٹ ہے اس کو خرچ کرنا ہے، تو اس حوالے سے پریشانی وہاں ہے. لیکن آپ عمران خان کا جو آج کا جو فیصلہ ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. میں اتفاق کرتا ہوں بھٹی صاحب سے کہ یہ فوری طور پر نہیں ہونے لگا، اور اس کا مقصد 1 ہفتہ دینے کا، وہ آج بھی کر سکتے تھے. 1 ہفتہ دینے کا مطلب ہے کہ میرے ساتھ بات کرو، کم از کم 1 ہفتہ آپ کو اور میں مزید دیتا ہوں کہ بات کرو. بات کس چیز پر کریں؟ بات اس چیز پر کریں کہ آپ یہ کیسز ویسز جو میرے اور میرے لوگوں کے خلاف ہیں یہ ختم کریں، اس کی یقین دہانی کرائیں کہ مجھے آپ نااہل نہیں کریں گے، اور یہ جو پکڑ دھکڑ ہے یہ ختم کریں. پھر جو ہے وہ ہم اسمبلی میں آنے کے لیے تیار ہیں. اب یہ تو فیصلہ کل شہباز شریف جب اپنی بیٹھک لگائیں گے تو وہ دیکھیں گے کہ وہ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں. اچھا، لیکن بات یہ ہے کہ اگر یہ اسمبلی تحلیل بھی ہوتی ہیں تو جو اہم سوال ہے وہ یہ ہے کہ یہ کیوں تحلیل ہو رہی ہیں. یہ جو عدالت کی بات کی بھٹی صاحب نے، عدالت میں کوئی بھی 12 کروڑ کا جو صوبہ ہے اس کا کوئی شہری پنجاب کا چلا جائے کہ بھائی میں نے کیا قصور کیا ہے کہ آپ نے ہماری اسمبلی تحلیل کی ہے. دنیا بھر میں اسمبلی تحلیل کیوں ہوتی ہے؟ جب جو مذکورہ جو حکومت ہے وہ چلنے کے قابل نہ ہو اور وہاں پر ایک ایسا بحران ہو اپوزیشن. اور دوسرا، پنجاب کے اندر تو کوئی بحران نہیں ہے، خیبر پختونخوا میں بھی کوئی بحران نہیں ہے. تو اصل میں جو اسلام آباد کی جو کرسی ہے اس کے لیے عمران خان ان دونوں اسمبلیز کو تحلیل کرنے اور اپنے آپ کے این آر او لینے کے لیے استعمال کر رہے ہیں. اب یہ کامیاب ہوں گے یا نہیں ہوں گے، لیکن ایک بات یقینی ہے کہ اگر یہ تحلیل ہوئی تو جو نگران حکومت بنے گی اس کو بنانے والا ہوگا ایک صاحب جس کا نام ہے سکندر سلطان راجہ. اور پھر عمران خان نے خود جو کاؤنسل آف کامن انٹریسٹ میں جو فیصلے لیے جو وقت سے پہلے دوبارہ ڈیجیٹل سینسس کرانے کے، اس کا کیا بنے گا؟ کیونکہ سپریم کورٹ میں پچھلی دفعہ جب قومی اسمبلی تحلیل کی تھی تو سپریم کورٹ نے ایگزیکٹلی یہی پوچھا تھا الیکشن کمیشن سے کہ آپ تیار ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے یہ سینسس شروع کرایا ہوا ہے اور ڈیلیمیٹیشن کرانی ہے. تو ابھی جو تفصیلات آئی ہیں تو اگر یہ نگران حکومتیں بھی بن گئیں اور اسی بنیاد پہ کہ آرٹیکل 51 کے تحت جو لازم ہے کہ جو لیٹسٹ سینسس ہو اس کے تحت ڈیلیمیٹیشن ہونی ہے، اس کی وجہ سے اگر الیکشن نہ ہو تو پھر یہ نگران حکومتیں جو ہے وہ مہنگی. کون سا الیکشن اس پر نئے بالکل لیٹسٹ سینسس پر ہوا ہے؟ مجھے تو نہیں یاد پڑتا کہ کوئی لیٹسٹ سینسس پر کوئی الیکشن ہوا ہے ماضی میں. 2018 کے جو الیکشن ہوئے تھے وہ 2017 کے سینسس پہ ہوئے تھے، اور آئین میں خاص طور پر ترمیم کر کے کہا گیا تھا، کیونکہ اعتراض ہوا تھا تو خاص ایک ترمیم کر کے کہا گیا تھا کہ ون ٹائم ہم یہ جو پروویژنل سینسس ہے اس پہ الیکشن کریں. جی، تو یہ تاریخ رہی نہیں ہے. اس میں تو آئین میں ترمیم نہیں، ایک قانون شاید پاس کرنا ہوتا ہے. بہرحال وہ قانونی بحث ہے. بالکل آپ کا موقف آ گیا.